السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولس ہب۔ اس کا خوشگوار موڈ ایک دم سے ہی بدلا تھا۔ اپنے آفس بیگ پر اس کی پکڑ سخت ہوئی تھی۔ جلن کا احساس پورے بدن میں دوڑ گیا تھا۔ کس بات پر اتنا ہنسا جا رہا ہے؟ اس کی روبدار آواز پر دونوں ہی یکدم چپ ہوئے تھے اور گردن موڑ کر آنے والے کو دیکھا۔ ڈیڈ آ گئے؟ دیکھیں ڈیڈ، چاچو آ گئے۔ میں نے انہیں کتنا مس کیا تھا۔ ہاتھ اپنے باپ کو دیکھ کر دوڑتا ہوا اس کی ٹانگوں سے جا لپٹا تھا۔ اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ارے بھائی، آپ آ گئے؟ پتہ ہے میں آپ سے ملنے کے لیے آفس ہی جانے والا تھا، بٹ ڈیڈ نے روک دیا۔ بولے شام تک آپ واپس آ ہی جاؤ گے۔ حدید خوش دلی سے کہتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اپنے بھائی کے سینے سے جا لگا۔ حدید کو یہاں دیکھ کر اسفند کو بالکل حیرانی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ حیات صاحب صبح ہی اسے حدید کی واپسی کے بارے میں آگاہ کر چکے تھے۔ وہ تعلیم کے سلسلے میں لندن گیا ہوا تھا اور اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹا تھا۔ بہت خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر، اب ہماری فیملی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ وہ بہت محبت سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اسے اپنے بھائی سے بہت محبت تھی۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی واپس آ کر، اور سب سے زیادہ خوشی مجھے آپ کے نکاح کر سن کر ہوئی۔ وہ پاس بیٹھی حفصہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ اس کی بات پر اسفند کی نظر بھی حفصہ پر پڑی تھی، جو ہاتھ کے ماتھے پہ آئے بالوں کو بہت محبت سے پیچھے کر رہی تھی۔ اس رات کے بعد سے دونوں کے درمیان بات چیت بالکل بند تھی۔ ویسے بھی وہ پہلے کہاں اس کو مخاطب کرتا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں آپ کی بیوی مطلب حفصہ سے ان چند گھنٹوں میں میری اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ وہ حفصہ کی طرف ایک آنکھ دباتا اپنی جگہ آ بیٹھا تھا اور پاس بیٹھے ہاتھ کو اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ دھیان سے حدید، ان کی ایک بری عادت ہے لوگوں کو اپنا عادی بنا کر چھوڑنے کی۔ اسفند اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا حیرانی سے بولا اور ٹوئسٹر صوفے پر آ بیٹھا، جہاں اس وقت حفصہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پھیل کر بیٹھنے سے اسفند کی ٹانگ اس کی ٹانگ سے ٹکرائی تو حفصہ تھوڑا سا اپنی جگہ سے کھسکی تھی۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ حفصہ کو پہلے سے جانتے تھے؟ وہ حیرانی سے اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر بولا۔ اس کی بات سے قریب بیٹھے حیات صاحب بھی حیران ہوئے تھے۔ حیات صاحب اسے پہلے ہی اسفند کے نکاح کن حالات میں ہوا سب بتا چکے تھے، اس لیے اس کا حیران ہونا جائز تھا۔ ارے میں مذاق کر رہا تھا، دراصل آج کل کی لڑکیوں کی یہی عادت ہوتی ہے، مجھے لگا شاید یہ بھی ایسی ہی نہ ہوں۔ اس بار وہ تلخی سے کہتا اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، جو اب مکمل اس کی طرف دیکھتی ہوئی اسے گھور رہی تھی، پر وہ اس کی گھوری کو نظر انداز کرتا صوفے کی پشت پر اپنا بازو رکھ چکا تھا۔ بھائی، آپ کچھ بھی کہو، پر حفصہ تو مجھے پہلی نظر میں بہت پسند آئی ہے۔ کیوں ہادی بیٹا، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اس بار اس نے اپنی گود میں بیٹھے ہاتھ سے تائید چاہی تھی۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں چاچو، ماما سب سے بیسٹ ہیں اور یہ میری اینجل بھی ہیں۔ ہاتھ کے لہجے میں اس کے لیے محبت تھی، جسے اسفند کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سبھی نے محسوس کیا تھا۔ آپ سب لوگ خود بہت اچھے ہیں، اس لیے آپ کو سب اچھے لگتے ہیں، ورنہ ہر کوئی آپ کی طرح نہیں ہوتا۔ آج کل تو لوگ بغیر سچ جانے کسی کے بارے میں بھی اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ وہ صاف اس پر طنز کر رہی تھی، جسے اسفند نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ ویسے مجھے خوشی ہوئی کہ تمہیں میری بیوی پسند آئی۔ وہ اس کی بات کو مکمل نظر انداز کرتا مزید کھسکا تھا۔ اس کی بات پر حدید صرف مسکرا دیا تھا۔ صوفے کی پشت پر رکھا اس کا ہاتھ حفصہ کے کندھے کو چھوا تو اس نے ایک نظر اسفند پر ڈالی، جو ایسے انجان بنا بیٹھا تھا جیسے اسے کچھ محسوس ہی نہ ہو رہا ہو۔ وہ اس کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ اچھا بھائی، آپ فریش ہو جائیں، ہم پھر بات کرتے ہیں۔ اتنے میں ہاتھ کی چیزیں اسے دے دوں جو میں اس کے لیے لے کر آیا ہوں۔ حدید اپنی بات کہتا وہاں سے اٹھا اور ہاتھ کو اپنے ساتھ لیے وہاں سے لے گیا۔ اس کے ساتھ ہی حیات صاحب بھی وہاں سے چلے گئے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے والی حرکت کے بارے میں بتانا پسند کرو گی؟ کیا چل رہا تھا ویسے؟ سب کے جانے کے بعد حفصہ بھی وہاں سے اٹھنے لگی، جب اسفند اس کی کلائی تھام کر اسے جھٹکا دیتا واپس کھینچ چکا تھا۔ حفصہ، جو اس کے حملے کے لیے تیار نہ تھی، سیدھا اس کے اوپر آ گری تھی، اپنے ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھ کر اپنے درمیان فاصلہ قائم کیا تھا۔ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ میں سمجھی نہیں۔ اس نے واپس اٹھنا چاہا، پر وہ اس کے دونوں بازوؤں کو سختی سے اپنی گرفت میں لیتا اس کے ارادے کو ناکام بنا چکا تھا۔ اس وقت وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ مکمل اس پر جھکی کھڑی تھی۔
میرے بھائی سے دور رہو، تم جیسی لڑکی کو میں اپنے بھائی کے آس پاس بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کے الفاظ حفصہ کے دل پر کسی تیر کی طرح لگے تھے۔ وہ اس کے بارے میں اتنا گھٹیا سوچ سکتا ہے، یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھوں میں یکدم پانی بھر آیا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر اسفند کو اپنے لفظوں کی سختی کا احساس ہوا تھا۔ مسٹر اسفند، یہ مت بھولیے کہ مجھ جیسی لڑکی سے آپ نکاح کر چکے ہیں۔ وہ جھٹکے سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرتی سیدھی کھڑی ہوئی اور وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ اس کے جانے کے بعد اسفند کتنی ہی دیر اپنی سوچوں میں گم بیٹھا رہا تھا۔ رباب زمان شاہ کو 5 سال بعد اس ناچیز کی یاد کیوں آئی، کیا میں جان سکتا ہوں؟ جانی پہچانی آواز سن کر موبائل پر چلتے اس کے ہاتھ یکدم سے رکے تھے۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر وہ الگ انداز میں مسکرائی تھی۔ بس پرانے دوست کی یاد آئی تو ملنے کے لیے بلا لیا۔ وہ اپنا موبائل ٹیبل پر رکھتی ہوئی اس کی طرف دیکھ کر بولی، جو اب اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ہم دوست تو بالکل بھی نہیں تھے۔ وہ اپنی کیز اور گوگلز ٹیبل پر رکھتا تندیہ انداز میں بولا اور ایک نظر اپنے چاروں طرف ڈالی۔ وہ دونوں اس وقت شہر کے فینسی ریسٹورنٹ میں موجود تھے، جو رائس لوگوں کی پسندیدہ جگہ میں سے ایک تھا۔ دوست نہ سہی، کرائم پارٹنر تو تھے ہم، اور تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے۔ وہ ٹیبل پر اپنی کوہنی لگاتی ہوئی بولی اور اس کی طرف آنکھ دبائی تھی۔ اس کی بات پر اس بار شمس مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ یہ ہوئی نا بات پارٹنر؟ اس بار وہ اپنی چیئر پر ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی بولی اور ویٹر کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تھا۔ تو بتاؤ، لائف کیسی گزری پچھلے 5 سالوں میں، اور ہماری حفصہ شمس خان کے کیا حال ہیں؟ وہ آج تک حفصہ ابراہیم خان ہی ہے۔ میں آج بھی وہی ہوں جہاں 6 سال پہلے تھا۔ اس نے ٹیبل پر مکہ مارا تھا، جس سے سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ویٹر کو آرڈر دیتی مکمل اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جبکہ اس کی بات پر شمس کی رگیں تن سی گئی تھیں، جسے اس نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ سب کی نظروں کو اگنور کرتی تفتیش سے پوچھنے لگی۔ اس کی بات پر شمس گہرا سانس بھرتا اس کو سب بتاتا چلا گیا تھا۔ اس کی بات سن کر رباب کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد اس کی ماں نے اسے باہر بھیج دیا تھا پڑھنے کے لیے، اور اب جب وہ 5 سال بعد واپس آئی تو میں نے اسے حاصل کرنا چاہا اس کے باپ کے ذریعے، پر وہ پھر سے بھاگ گئی۔ حفصہ کا خیال آتے ہی شمس کا غصہ پھر سے بڑھ گیا تھا، جس کا وہ ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگا پایا تھا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم دونوں خالی ہاتھ ہی رہ گئے۔ ایک طرف تم حفصہ کو حاصل نہیں کر پائے اور میں اسفند کو حاصل کر کے بھی حاصل نہیں کر پائی۔ وہ تلخی سے مسکرائی تھی اس کی بات سن کر۔ اس بار حیران ہونے کی باری شمس کی تھی۔ اب تم مجھے سمجھاؤ، کیونکہ تمہاری باتیں ہمیشہ کی طرح میری سمجھ سے باہر ہی رہی ہیں۔ وہ جوس کا گلاس اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا، جو ابھی ویٹر رکھ کر گیا تھا۔ مطلب یہ کہ 1 سال کے اندر شادی، بچہ اور طلاق۔ بس میری واپسی کی وجہ میرا بیٹا تھا، جو میں اس سے چھیننے آئی تھی، پر اب اس اسفند نے یہ موقع بھی مجھ سے چھین لیا۔ اس کی اپنے موبائل پر پکڑ سخت ہوئی تھی۔ تم تو خالی ہاتھ رہ گئی، پر میں اپنے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ پوری بات سمجھ آ جانے پر چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے وہ مزے سے اس سے کہہ رہا تھا، اور تمہیں کیا لگتا ہے رباب زمان شاہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنے والوں میں سے ہے؟ وہ اس کی طرف ایک ابرو اچکاتی ہوئی بولی۔ اس کے اس طرح سے کرنے پر شمس نے بس گردن ہلا کر اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ رباب زمان شاہ جو اس کا نہیں ہے، اسے چھین کر اپنا بنانے والوں میں سے ہے۔ وہ بہت اکڑ کر بولی، جیسے بہت اچھی بات کر رہی ہو۔ میں آ گئی ہوں، ڈونٹ وری، اس حفصہ کو بھی ڈھونڈنے میں تمہاری ہیلپ کروں گی۔ وہ چالاکی سے مسکرائی تو اس کی بات پر شمس بھی مسکرا دیا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی گھبرا کر آنکھ کھلی۔ وہ یکدم سے اٹھ بیٹھی اور اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور گردن گھما کر دیکھا تو روز کی طرح آج بھی بیڈ خالی تھا۔ اس دن نکاح کے بعد سے وہ مصطفیٰ کے روم میں شفٹ تو ہو گئی تھی، مگر مصطفیٰ نے جیسے اس روم میں آنا ہی بند کر دیا تھا۔ صبح آنکھ کھلتی تو وہ جلدی گھر سے نکل جاتا۔ رات کو اس کا انتظار کرتے کرتے حورین کی آنکھ لگ جاتی۔ اس کی واپسی کب ہوتی، وہ اپنے کمرے میں آتا تھا یا نہیں، حورین کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر موجود گھڑی کی طرف دیکھ کر گھڑی کی سوئیاں اس وقت رات کا 1 بجا رہی تھیں۔ اس وقت ان کی ٹک ٹک اور حورین کی اپنی سانسوں کے علاوہ ہر سو خاموشی تھی۔ وہ اس
خاموشی سے گھبرا کر بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدم خود بخود آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کا ارادہ لان میں جا کر کھلی فضا کو محسوس کرنے کا تھا۔ جب لاؤنج میں کھڑے مصطفیٰ کو دیکھ کر اس کے قدم رکے تھے۔ وہ لاؤنج میں موجود گلاس وائل کے پاس کھڑا تھا جہاں سے لان کا حصہ نظر آتا تھا۔ باہر سے آتی چاند کی روشنی میں وہ اس کا عکس بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ شرٹ کے بازو فولڈ کیے ہوئے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر ایک دم ساکن چہرہ آسمان کی طرف کیے کھڑا ہوا تھا۔ اس شخص میں ایک عجیب سی کشش تھی جو حورین کو ہمیشہ ہی اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی، اور پھر موت ہی اس کی آزادی تھی۔ وہ بالکل آہستہ سے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ میری زندگی رات کی اس تاریکی کی طرح ہے، بالکل خاموش اور کالی۔ وہ اس کی موجودگی کو محسوس کرنے کی طاقت رکھتا تھا، اس لیے بغیر پلٹے بولا، اور اس کے یکدم بولنے سے حورین جو اسے دیکھنے میں کھو سی گئی تھی یکدم ہوش میں آئی تھی۔ جس طرح وہ اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی وہ بھی کر سکتا تھا۔ میں آپ کی اس تاریک زندگی میں روشنی بننا چاہتی ہوں، مجھے ایک موقع تو دیں۔ وہ اس کے چوڑے بازو پر اپنا نازک ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ مصطفیٰ نے اپنا سر ہلکا سا ٹیڑھا کر کے اسے دیکھا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا، بس خاموشی سے اس کے نرم و ملائم ہاتھ کا لمس محسوس کرنے لگا جو اس کی روح کو سرشار کر رہا تھا۔ اس تاریکی میں تم خود بھی ڈوب جاؤ گی حورین، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ اس بار وہ مکمل اس کی جانب پلٹا اور ایک بھرپور نظر اس کے اوپر ڈالی تھی۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ اس کی سی گرین آنکھوں میں وہ خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے منظور ہے مصطفیٰ، میں آپ کے ساتھ اس طریقے میں بھی ڈوبنے کے لیے تیار ہوں، بس میری محبت کو مجھ سے دور نہ کریں۔ وہ بے خودی سے کہتی اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اس کی نازک ہتھیلی کے نیچے مصطفیٰ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھ سے دور رہنے میں تمہاری بہتری ہے حورین، ورنہ ایک دن تم میرے وجود سے نفرت کرو گی۔ جانے کیوں اس وقت اس کا لہجہ عجیب سا تھا جو حورین سمجھ نہیں پائی تھی۔ حورین کبھی اپنے مصطفیٰ سے نفرت نہیں کر سکتی۔ آپ کی حورین اتنی کمزور نہیں ہے مصطفیٰ۔ وہ اپنے سامنے کھڑے اس لمبے چوڑے شخص کے دونوں بازو تھامتی ہوئی بہت مضبوط لہجے میں بولی تھی، اس وقت وہ جیسے اسے اپنی باتوں سے قائل کرنا چاہ رہی ہو۔ اس کی بات میں نہ جانے ایسا کیا جادو تھا کہ مصطفیٰ مزید اس کے قریب ہوا اور ہاتھ بڑھا کر حورین کے چہرے پر آئے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے اٹکا دیے۔ اس کے نرم گرم لمس سے وہ جیسے کھو سی گئی تھی۔ وقت اور حالت سب کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ وہ اس کی پیشانی پر موجود نشان کو اپنے ہاتھ سے چھونے لگا۔ اس کے نشان کو نرمی سے چھوتے ہوئے اس کے ہاتھ اب گال کی طرف بڑھے تھے۔ اگر میں کمزور پڑ جاؤں تو آپ مجھے سنبھال لینا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی جس میں اسے اس وقت اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس کی باتوں میں ایک نشہ سا تھا جس میں مصطفیٰ خود کو مدہوش محسوس کر رہا تھا۔ اسی مدہوشی کے عالم میں اس کے گال کا سفر کرتے اس کے ہاتھ حورین کے لبوں پر آ رکے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا، پھولوں کی خوشبو اس لمحے کو مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ میں بھی بکھرا ہوا ہوں حورین، مجھے بھی سنبھال لو، بے خودی سے کہتا وہ اس کے اوپر جھکنے لگا کہ اس کی سانسوں کی مہک محسوس کر کے حورین کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ مصطفیٰ، میں اس کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا تھا جب وہ باقی کا فاصلہ طے کرتا، اس کے نرم گلابی لبوں پر جھکتا، اس کی سانسوں تک کو قید کر چکا تھا۔ حورین نے سختی سے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑا تھا۔ اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ وہ تو بس خود کو اس میں ڈوبتا ہوا اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ بے خودی میں اس کے چہرے پر جھکا محبت کے پھول کھلا رہا تھا۔ خود کو سنبھالنے کے لیے حورین نے جیسے ہی اپنے نازک بازو اس کی گردن کے گرد حائل کیے، مصطفیٰ یکدم ہوش میں آیا تھا۔ وہ پل میں اس سے الگ ہوا اور بہت ہی بے دردی سے اسے خود سے جدا کیا تھا۔ حورین، نہیں، یہ سب غلط ہے، دور رہو مجھ سے۔ اف خدایا، میں کیا کر بیٹھا۔ وہ سختی سے اپنے بال نوچتا ہوا منہ میں بڑبڑایا تھا۔ وہ اپنی بدلتی کیفیت سے گھبرا سا گیا تھا جس میں اتنی شدت تھی۔ مصطفیٰ، میں آپ کی بیوی ہوں۔ اپنی تذلیل پر اس کے آنسو نکل آئے تھے جنہیں اس نے صاف کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ خاموش ہو جاؤ حورین، بالکل خاموش، اور خدا کے لیے دور رہو مجھ سے۔
وہ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں سے نظریں چراتا ہوا بولا تو حورین اپنی سسکی کو دباتی بھاگنے کے انداز میں وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مصطفیٰ نے پوری طاقت لگا کر اس گلاس وال پر مکہ مارا تھا۔ میرے قریب مت آؤ حورین، جب تمہیں سچ معلوم ہوگا تو تم مجھ سے نفرت کرو گی، اور تمہاری اتنی محبت کے بعد میں نفرت برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ وہ پھر سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا جہاں چاند اب بادلوں کی اوڑ میں چھپ گیا تھا۔ چاند کو دیکھ کر اسے کچھ دیر پہلے والا واقعہ یاد آیا تو وہ بے ساختہ اس نے اپنے لبوں کو چھوا۔ وہ تو چلی گئی تھی مگر اپنی خوشبوئیں اس کے اندر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے اتنی سختی سے اپنی آنکھیں بند کی کہ رات کی تاریکی میں اس کی آنکھ سے ایک آنسو خاموشی سے ٹوٹ کر کارپٹ میں جذب ہوا تھا۔ بیٹا، میں آپ سے آخری بار بول رہی ہوں، کار ابھی روکو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ انہوں نے فاسٹ ڈرائیونگ کرتے اپنے 15 سالہ بیٹے کی طرف ناراضگی سے دیکھتے ہوئے کہا، پر سامنے والے پر ان کی ناراضگی اور دھمکی کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ موم، آپ تو ایسے ڈر رہی ہیں جیسے میں ایک چھوٹا بچہ ہوں۔ اب میں بڑا ہو گیا ہوں اور دیکھیں نا میں کتنی اچھی ڈرائیونگ کر رہا ہوں۔ وہ لاپرواہی سے کہتا کار کی سپیڈ مزید تیز کر چکا تھا، جس پر مسز زمان شاہ اپنا دل تھام کر رہ گئی تھیں۔ آپ ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے ہیں کہ اچھے سے کار چلا سکیں۔ چلو جلدی کار سائڈ پر روکو اور مجھے ڈرائیونگ کرنے دو۔ میں دیکھ چکی ہوں کہ آپ کار چلانا سیکھ گئے ہو۔ اس بار وہ تھوڑا سختی سے بولی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اپنی ماں کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ وہ اس کی ڈرائیونگ دیکھیں، پر مسز شاہ ہر بار اس کی بات ٹال دیتی تھیں۔ پر آج اس کی ضد کے آگے وہ ہار گئی تھیں، پر اب اس کی بات مان کر وہ پچھتا رہی تھیں۔ نہیں موم، ابھی نہیں، ابھی آپ کو اور دیکھنی ہے، وہ ضدی لہجے میں بولا تھا۔ کار کی سپیڈ ہنوز تیز تھی، جانے کیوں مسز شاہ کو یکدم سے گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹا، ہم کافی دور آ گئے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ گھر پر تمہاری بہن داؤد انکل کے ساتھ اکیلی ہے، وہ ہمارے لیے پریشان ہو رہی ہوگی، انہوں نے ونڈو سے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ کافی دور آ گئے تھے۔ رات کی تاریکی میں سنسان سڑک کے دونوں طرف موجود جنگل دیکھ کر انہیں ڈر سا محسوس ہو رہا تھا۔ اوپر آسمان میں چمکتی بجلی اس ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ اس کے پاس داؤد انکل تو ہیں نا، آپ فکر نہ کریں، بس کچھ دیر اور۔ اب کی بار اس نے سپیڈ مزید تیز کی۔ اس وقت وہ بالکل اپنے آپ میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بس اپنی ماں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اب بچہ نہیں رہا ہے، کیونکہ اس کی ماں ہمیشہ اسے ایک چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، جو اسے سخت ناپسند تھا۔ گھر واپس جانے دو، میں داؤد سے پوچھوں گی کہ انہوں نے تمہیں میری اجازت کے بغیر کار چلانا کیسے سکھا دیا، اور خدا کے لیے بیٹا سپیڈ کم کرو۔ اس وقت ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ انہیں اپنے بیٹے کے جنونی انداز سے ڈر لگ رہا تھا۔ اگر اسے کسی چیز کی ضد ہو گئی تو وہ اسے پورا کرتا تھا، پھر کسی میں ہمت نہیں تھی اسے روکنے کی۔ سپیڈ تو آج کم نہیں ہوگی موم، وہ چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ لیے کار چلا رہا تھا۔ ہر بدلتے وقت کے ساتھ کار کی سپیڈ بھی بڑھ رہی تھی۔ تم ایسے نہیں مانو گے، مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ اس کے ضدی لہجے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے خود ہی کچھ کرنا چاہا تھا، اور یہی ان سے غلطی ہوئی تھی۔ موم ہٹیں پیچھے۔ اپنی ماں کو کچھ بھی کرنے سے روکنے کے لیے اس کا دھیان ڈرائیونگ سے ہٹا، اور تیز سپیڈ سے چلتی کار کا بیلنس پل میں خراب ہوا تھا۔ بیٹا سامنے دیکھو۔ جیسے ہی ان کی نظر اپنی کار کے سامنے آتے وجود پر پڑی، وہ یکدم سے چلائی تھیں، پر بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کی کار اس وجود سے ٹکرا چکی تھی۔ اس بچے سے کار سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ان کی کار تیز سپیڈ سے روڈ کی دوسری سائیڈ موجود بڑے سے پیڑ سے ٹکرانے سے پہلے مسز شاہ کی چیخ اس کار میں گونجی تھی۔ جانے کتنا وقت یوں ہی گزر گیا۔ اس سنسان سڑک پر بالکل خاموشی تھی، جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سر میں اٹھتی درد کی ٹھیسوں سے بمشکل اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے سر سے نکلتے خون کو دیکھ کر سارا واقعہ سمجھنے میں اسے کچھ ہی دیر لگی تھی۔ موم، موم آپ ٹھیک ہیں؟ آنکھیں کھولیں موم۔ وہ ہمت کر کے اپنی موم کی طرف پلٹا، جن کا سر پوری طرح سے خون سے لت پت تھا۔ اسے خود کو بھی چوٹ لگی تھی، پر اسے فکر کہاں تھی۔ مصطفیٰ بیٹا، میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو؟ حالانکہ انہیں کافی چوٹ لگی تھی، پر انہیں اپنے بیٹے کی فکر تھی۔ موم آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں داؤد کو فون کرتا ہوں ابھی۔ وہ اپنا موبائل تلاش کرنے لگا۔
جب اپنی ماں کی بات پر اس کے ہاتھ اپنی جگہ پر رکے تھے۔ بیٹا، اسے دیکھو جا کر، کیا وہ بھی زندہ ہے؟ میں ٹھیک ہوں، تم میری فکر مت کرو، وہ بامشکل بول پائی تھیں۔ ان کی بات پر وہ بچہ اپنے درد کو نظر انداز کرتا ٹوٹی کار سے باہر نکلا تھا۔ سڑک پر بے سدھ پڑے وجود کو دیکھ کر اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا وہ چل نہیں پائے گا۔ جتنا وہ قریب جا رہا تھا اس کی دھڑکنیں مزید تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ قریب آ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ زمین پر پڑا وجود اکیلا نہیں ہے، اس سے کچھ فاصلے پر ایک اور ننھا سا وجود موجود تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل نکل کر باہر آ جائے گا۔ وہ آہستہ سے زمین پر گرے اس وجود کے قریب بیٹھا جو درد میں تڑپ رہا تھا، شاید اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ آنکھیں کھولیں، وہ اس عورت کے خون سے لت پت چہرے کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا جو بہت بری طرح سے زخمی تھی۔ اس کی آواز پر اس عورت نے اس بچے کی طرف دیکھا۔ مم، میری بیٹی، اس کو بچا لو، میری حرین کی حفاظت کرو، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ عورت بمشکل اپنی بات کہہ پائی تھی۔ اس وقت اس کے منہ سے بھی خون نکل رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے وہ درد سے کرا رہی تھیں۔ اس عورت کی بات پر اس بچے نے کچھ فاصلے پر زخمی پڑے اس ننھے وجود کو دیکھا تھا۔ مجھے نہیں لگتا میں مزید زندہ رہ سکتی ہوں، تم میری بیٹی کی حفاظت کرنا، اسے اس کے اپنوں سے خطرہ ہے۔ اور یہی وہ آخری الفاظ کہنے کے بعد وہ عورت اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر چکی تھی، اور اس سب کا ذمہ دار وہ تھا۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس بچی کے قریب جا کر بے ہوش بچی کو اپنی گود میں اٹھایا۔ اس کے بھی کافی چوٹ لگی ہوئی تھی، پیشانی سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اس کے زخم پر ہاتھ رکھا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اسے اپنی زندگی کا مقصد ملا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی وجہ سے 2 لوگوں کی جان گئی تھی، اور اسی لمحے سے اس کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھا جب گھبرا کر اس کی آنکھ کھلی۔ اس وقت اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے کمرے میں پھیلی نائٹ بلب کی روشنی میں گھڑی کی طرف دیکھا جو اس وقت 3 بجا رہی تھی۔ گزرے سالوں میں وہ یہ رات آج تک نہیں بھول پایا تھا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا اور گردن گھما کر بیڈ کی جانب دیکھا جہاں حرین اس کی حالت سے بے خبر سکون سے سو رہی تھی۔ بھاری قدم اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھا اور حرین کے قریب بیٹھ کر وہ اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ اگر تمہیں حقیقت معلوم ہو گئی تو تم مجھ سے نفرت کرو گی حرین، اور تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ وہ اس کی پیشانی پر موجود اس چوٹ کے نشان پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھتا ہوا بولا، اور مزید اس کے قریب بیٹھ کر اسے سکون سے سوتا ہوا دیکھنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس خواب کے بعد اسے اب سکون کی نیند نہیں آنے والی تھی۔ کیا تم اپنی قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا مجھے دے سکتے ہو، کیونکہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی، جو صوفے پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھا اپنے آفس کے کام میں مصروف نظر آ رہا تھا، مگر اس کا کام تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ بیٹھے اس کے فری ہونے کا انتظار کرتی رہی، پر جب اس کا انتظار طویل ہو گیا تو وہ چڑ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ اگر ہاتھ کے بارے میں بات کرنی ہے تو میرے پاس وقت ہی وقت ہے، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ اپنے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھتا ہوا بولا۔ ڈارک گرین کلر کے کاٹن کے سادہ سے سوٹ میں وہ اس کو بہت ہی پیاری لگی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنے دل کو ڈپٹا اور اپنے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ نہیں، مجھے اپنے بارے میں بات کرنی ہے، مطلب ہمارے بارے میں۔ اس کی توجہ اپنے اوپر ہٹنے سے پہلے وہ فوراً بولی، جہاں تک مجھے معلوم ہے ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کے بارے میں بات کی جائے۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس لیے بہتر ہے فالتو کی باتوں میں میرا وقت برباد مت کرو۔ وہ سرد مہری سے کہتا پھر سے اپنے لیپ ٹاپ پر جھک چکا تھا۔ نہیں، آج تمہیں میری بات سننی ہی ہوگی اسونت، بس ایک بار میری بات سن لو، پھر اس کے بعد میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ وہ اس کا لیپ ٹاپ ایک ہی چست میں ٹیبل سے اٹھا چکی تھی۔ وہ جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی وہ ہمیشہ ہی اس کو بے دردی سے منع کر دیتا تھا، پر اب حفصہ اس کی نفرت برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اسے سچ بتانا چاہتی تھی، پھر چاہے وہ اس پر یقین کرتا یا نہیں، بس وہ یہ بوجھ اپنے دل پر مزید نہیں رکھ سکتی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے حفصہ؟ میرا لیپ ٹاپ واپس کرو فوراً۔
وہ تیوری لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ پہلے تمہیں میری بات سننی ہوگی اسفند، میں بیوی ہوں تمہاری، بس ایک بار سن لو، وہ التجائی انداز میں بولی۔ لہجے میں آنسوؤں کی نمی گھل گئی تھی۔ تم میری بیوی صرف تب تک ہو جب تک رباب یہاں سے چلی نہیں جاتی اور میرے بیٹے کی کسٹڈی مجھے نہیں مل جاتے۔ اس کے بعد میرے اور تمہارے راستے الگ ہیں۔ بے شک تم مجھ سے طلاق لے سکتی ہو، وہ بغیر سوچے سمجھے بے دردی سے کہتا، اپنا لیپ ٹاپ جھپٹنے کے انداز میں آگے بڑھا، مگر حفصہ اس کا ارادہ بھانپ کر اسے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں اسفند، پہلے میری بے وقوفی کی وجہ سے ہم الگ ہو چکے ہیں، مگر اب بغیر سچ جانے میں تمہیں یہ غلطی نہیں کرنے دوں گی۔ 6 سال پہلے میں نے جو کیا اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، میں مجبور تھی۔ وہ تیزی سے اپنی بات بولتی اس کو اپنے قریب آتے دیکھ پیچھے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ 6 سال پہلے تم کیا تھی کیا نہیں، مجھے اب اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے حفصہ۔ تم چپ چاپ میرا لیپ ٹاپ واپس کرو ورنہ دوسری صورت میں اچھا نہیں ہوگا، وہ اس کو شعلہ بار نظروں سے گھورتا سخت انداز میں بولا۔ اس کی ابری رگیں واضح طور پر نظر آ رہی تھیں جو اس کے غصے میں ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ اسفند، تم نہیں جانتے اس وقت میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میں کن حالات سے گزر رہی تھی، اور اس سب کی ذمہ دار صرف رباب۔ ابھی اس کا جملہ مکمل نہیں ہو پایا تھا کہ وہ پھرتی سے اس کے قریب ہوا اور جھپٹنے کے انداز میں اپنا لیپ ٹاپ اس سے چھیننا چاہا تھا، مگر حفصہ جو اس کے اس عمل کے لیے تیار نہ تھی، اس سے بچنے کے لیے جیسے ہی پیچھے ہوئی اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ پائی۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اس کا کالر تھاما، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسفند بھی بیڈ پر حفصہ کے اوپر آ گرا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ دونوں ہی خود کو سنبھال نہ پائے تھے۔ اسفند حفصہ کی کلائی تھامے اس پر گرا ہوا تھا اور لیپ ٹاپ حفصہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر گر چکا تھا۔ اسفند پلیز ایک بار میری بات تو سننے کی کوشش کرو، حفصہ نے پھر سے اپنی بات شروع کرنی چاہی، مگر اسفند کی اس کی کلائی پر ہوتی سخت پکڑ نے اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ اس کی سختی سے حفصہ کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔